بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے ہم امریکہ کا کسی بھی طرح کا دباؤ، مداخلت یا بلیک میلنگ قبول نہیں کرتے، چین نے دو ٹوک اعلان کر دیا۔ بھارت ایک بار پھر بھاگ گیا، امریکی وزیر خارجہ کو ایسا پیغام دے دیا کہ پوری دنیا میں شرمندہ ہو گیا۔ امریکہ ہمارے ملک میں مداخلت بند کرے ورنہ چین نے کھلی دھمکی دے دی، بڑا خطرہ پیدا ہو گیا۔ چین نے حلال کھانوں پر پابندی لگا دی، انتہائی افسوسناک خبر سامنے آ گئی۔ افغان امن عمل، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی انتہائی اہم شخصیت سے ملاقات۔ پاک فوج کے خلاف بیان بازی پر میر حاصل بزینجو کے خلاف بڑی کارروائی۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع دینے کا معاملہ، حکومت نے بڑا اعلان کر دیا۔ خطرناک ہتھیاروں کی نئی دوڑ شروع ہونے کو تیار، امریکہ اور روس کے درمیان INF کا معاہدہ ختم۔ آب نائے ہارمز پر گشت کرنے والے امریکی لڑاکا ہتھیارے ایران کے لیے کسی بھی وقت خطرہ بن سکتے ہیں۔ بھارت کا مقبوضہ کشمیر میں مزید 28,000 اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ہیڈ لائنز۔ اب بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ملک میں کون سا نظام ہونا چاہیے؟ نمبر 1 پارلیمانی، نمبر 2 صدارتی۔ تو ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی سکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے ووٹ کے ذریعے اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں، اور خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ جاری، امریکہ کی طرف سے سینکڑوں چینی مصنوعات پر ٹیرف بڑھا دیا گیا، جس کے جواب میں چینی حکومت نے امریکی مصنوعات کے خلاف وہی اقدامات کر ڈالا۔ گزشتہ دنوں ایک بار پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ٹیرف بڑھانے کی دھمکی دی گئی، جس پر جیسے کو تیسا کے مطابق چین نے بھی سنگین نتائج کی دھمکی دے ڈالی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ آئندہ ماہ $300 ارب کی چینی برآمد پر آئے ٹیرف میں 10% اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان پر چین نے انہیں متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ چینی مصنوعات پر مزید ٹیرف بڑھاتے ہیں تو پھر انتقامی کارروائی کے لیے بھی خود کو تیار رکھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری بار مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کرنے میں ثالثی کی بڑی پیشکش کی، تاہم بھارت کی طرف سے دوسری بار بھی یہ پیشکش ٹھکرا دی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق گزشتہ دنوں بھارتی وزیر خارجہ نے اپنے امریکی ہم منصب مائک پومپیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمالیہ تنازع خطے میں مذاکرات صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی یہ ملاقات بینکاک میں ایشین سیکیورٹی فورم کے دوران ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد ایس جے شنکر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ آج صبح میں نے امریکی ہم منصب مائک پومپیو کو اپنا موقف واضح طور پر پہنچا دیا ہے کہ جموں و کشمیر پر اگر کبھی بات ہوئی تو وہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوگی۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی انہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے مسئلہ کشمیر میں ثالث بننے کی درخواست کی تھی۔ بھارت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بیان کی تردید بھی کر دی تھی اور کہا تھا کہ نریندر مودی نے ایسی کوئی درخواست نہیں کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ جاری، جس کے باعث دونوں کے تعلقات میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔
اب چین نے گزشتہ دنوں ہانگ کانگ میں ہونے والے اجتماعی مظاہرے پر تشدد اور پرتشدد واقعات کا الزام امریکہ پر عائد کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکی دے دی ہے، جس سے دونوں ملکوں کے حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہانگ کانگ میں جو حالیہ مظاہرے ہو رہے ہیں یہ امریکہ کی کارستانی تھی۔ اس پر امریکہ کو چاہیے کہ وہ دنیا کے سامنے وضاحت پیش کرے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سوچتے ہیں کہ ہانگ کانگ میں ہونے والے مظاہرے اور پرتشدد واقعات قابل جواز ہیں، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ امریکہ کا کام تھا۔ احتجاج میں کئی امریکی چہرے بھی موجود تھے اور امریکی پرچم بھی دیکھے گئے۔ امریکیوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آگ سے کھیلنے والے خود کو ہی آگ سے جلا بیٹھتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین کے مسلم اکثریتی علاقے میں تو پہلے سے آپریشن جاری تھے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ان علاقوں میں اثر نو تعلیم کے نام پر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جبری کیمپوں میں رکھا گیا، ان پر بدترین تشدد کیا جا رہا تھا۔ اب چینی حکومت کی مسلمانوں کے ذہن و دل سے اسلام عقائد نکال ڈالنے کی یہ مہم دارالحکومت بیجنگ تک پہنچ گئی ہے، جہاں انتظامیہ نے حلال کھانے فروخت کرنے والے ہوٹلز اور دکانوں کو اپنے بورڈ سے عربی الفاظ مٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے رائٹرز نے بیجنگ کے 11 ریسٹورینٹ اور دکانوں کے مالکان سے بات کی جو حلال اشیاء فروخت کر رہے تھے۔ اس مناسبت سے ان کی دکانوں کے بورڈ میں عربی الفاظ شامل تھے۔ ان تمام لوگوں نے رائٹرز کو بتایا کہ انہیں انتظامیہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ اسلام اور حلال اشیاء سے متعلق ان عربی الفاظ میں تصاویر کو ہٹا دیا جائے۔ خبر کے اگلے اور اہم حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے ملاقات کی، جس میں افغان امن عملے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں افغانستان میں امن عمل کی کامیابی کی کوششوں پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر مشترکہ مقاصد کے لیے کام جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ اس دوران آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گا۔ دوسری جانب زلمے خلیلزاد کا کہنا تھا کہ افغانستان امن عمل کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ امید ہے کہ دیگر فریقین بھی اسی جذبے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سیشن عدالت نے پاک فوج کے خلاف بیان بازی پر میر حاصل بزینجو کو نوٹس جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا۔ وکیل غلام قادر نے قومی ادارے کے خلاف بیان بازی پر حاصل بزینجو کے خلاف عدالت میں پٹیشن دائر کر دی، جس میں CPO گجرانوالہ اور SHO سول کو بھی فریق بنایا گیا۔ پٹیشن میں کہا گیا ہے کہ حاصل بزینجو نے سینٹ الیکشن ہارنے پر فوجی ادارے کے سربراہ کے خلاف الفاظ بولے۔ اس پر CPO گجرانوالہ حاصل بزینجو کے خلاف مقدمہ درج کریں۔ سیشن جج گجرانوالہ افواج پاکستان کے خلاف مبینہ ہرزہ سرائی پر میر حاصل بزینجو کے خلاف نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتی حیثیت سے طلب کر لیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ابھی تک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ایک انٹرویو میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا اختیار وزیر اعظم کا ہے، لیکن فی الحال اس پر مشاورت نہیں ہو رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت میں آج تک پاکستان کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس میں فوج کو اعتماد میں نہ لیا گیا ہو۔ افواج پاکستان مملکت کے ساتھ وفادار ہیں، حکومت آتی جاتی رہتی ہے۔ یاد رہے موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت 29 نومبر 2019 کو ختم ہونے والی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیر فورس INF نامی معاہدے سرد جنگ کے دور میں 1987 میں ہوا تھا، جس پر اس وقت کے امریکی صدر اور سوویت رہنما نے دستخط کیے تھے۔ امریکہ نے روس کے ساتھ جوہری ہتھیاروں سے متعلق ایک اہم معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔
جس کے بعد مغربی دفاعی اتحاد نیٹو میں شامل ممالک اور روس کے درمیان جوہری ہتھیاروں کی نئی دوڑ شروع ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی عسکری حکام نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر گشت کرنے والے F-15 امریکی لڑاکا ہتھیاروں کو کلسٹر بم سے لیس کیا گیا ہے۔ یہ بم درست طور پر ہدف کا تعین اور انہیں تباہ کرنے کے لیے انفراریڈ اور لیزر شعاعوں کے تحت کام کرتے ہیں۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کے مطابق امریکی عسکری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ F-15 ماڈل کا خصوصی طیارہ فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے والے دونوں مشینوں کو انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ طیارے اس وقت آبنائے ہرمز کے علاقے میں آزاد سمندری تجارت کو یقینی بنانے کے لیے سرگرم دستے میں شامل ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے اپنے مذموم منصوبے کے تحت 28,000 سے زائد مزید فورسز اہلکار مقبوضہ کشمیر میں تعینات کر رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروسز کے مطابق بھارت نے محض ایک ہفتہ قبل پیراملٹری کے مزید دستے 10,000 اہلکار مقبوضہ علاقے میں بھیجے تھے، جبکہ اب مزید 28,000 اہلکار علاقے میں روانہ کیے جا رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔